ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا. بڑے ساتھی آئے رشتہ مانگنے کے لیے, بڑے بڑے مال و نسب والے بھی, حسب و نسب والے بھی, جمال والے بھی, لیکن وہ پریشان تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کروں. اس کا ایک ہمسایہ تھا یہودی جو مسلمان نہیں ہے. بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ اے بندے یہ تو بتا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, تجھ سے مشورہ مانگنے آیا ہوں, بتا میں اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کروں. یہودی نے سنا تو اس نے کہا حضور آپ مسلمان ہیں, کسی مسلمان سے مشورہ کریں, آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں جو یہودی ہے, آپ کے دین پر نہیں ہے. بزرگوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ آپ مسلمان تو نہیں ہیں, لیکن میرا یہ بھی یقین ہے کہ آپ مجھے جو بھی مشورہ دو گے وہ دل سے مشورہ دو گے, میں اس لیے مشورہ مانگ رہا ہوں. اس یہودی نے کہا بڑے بڑے مال والے بھی آئے ہیں, حسب و نسب والے بھی آئے ہیں, جمال والے بھی آئے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع, نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے. لمالہا, مال کی وجہ سے, ولی حسبہا, حسب و نسب کی وجہ سے, ولی جمالہا, جمال کی وجہ سے, ولی دینہا, اور دین داری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے فظفر بذات الدین, اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو تم مال کو نہ دیکھنا, تم حسب و نسب کو نہ دیکھنا, تم جمال اور حسن کو نہ دیکھنا, اگر نکاح کرنا ہے تو دینداری کو دیکھنا, پرہیزگاری کو دیکھنا. وہ یہودی کہتے ہیں جتنے بھی رشتے آئے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ جس رشتے کے اندر دینداری ہو, کہیں مال ہے, کہیں حسب و نسب ہے, کہیں جمال ہے. کہا کہ آپ کی مسجد کے اندر اگر مجھ سے مشورہ مانگتے ہو, آپ کی مسجد کے اندر آپ کا ایک طالب علم ہے, ایک سٹوڈنٹ ہے آپ کا, آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, اس بچے کو یتیم بچہ ہے, کوئی والی وارث نہیں, کوئی اس کا سہارا نہیں ہے. میں نے جب بھی اس بچے کو دیکھا ہے گلی میں گزرتا ہے حیا سے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, جب بھی مسجد میں دیکھا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا اس کی جبین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے, میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے. اے اللہ کے بندے, اگر مجھ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو مال و نسب والوں کو بھی ٹھکرا دے, حسن و جمال والوں کو بھی ٹھکرا دے. اگر کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہے تو جو آپ کی مسجد میں آپ کا یتیم شاگرد ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو, دنیا بھی آباد رہے گی, آخرت بھی آباد رہے گی. کون کرے قرآن کے طالب علم کے ساتھ. یہ جلال آباد کالونی ہے, وہاں پہ ایک دوست ہیں, میں نے کہا شادی نہیں کروائی, کہتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو جہاں سے بھی رشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے, کیسے رشتہ دے. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا فظفر بذات الدین, دینداری دیکھنا, اور ہم دین کی مخالفت دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ نمازی ہے, کیا کرے گا, میری بچی کو کیا سنبھالے گا. اگر دینداری ہو تو ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں. جب پہلے دن ہم نے دینداری کو دیکھا نہیں ہے, کیسے بابرکت اولاد ہوگی, کیسے باادب اولاد ہوگی, کیسے دین کے خادم پیدا ہوں گے. جب پہلی سیڑھی ہم نے غلط رکھی ہے. میں نے کہا شادی نہیں کی, کہتا داڑھی رکھی ہے, وہ کہتے ہیں جی داڑھی کٹوائیں پھر ہم بچی دیں گے. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا فظفر بذات الدین, دینداری دیکھ کر اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کرنا, نکاح کرنا. اور ہم دنیا داری دیکھتے ہیں, ہم حسب و نسب دیکھتے ہیں, ہم دین کی الٹا مخالفت کرتے ہیں. اگر قبر میں پہنچ گیا اور اللہ کے نبی نے پوچھ لیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, فرشتوں نے پوچھا اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو ہم کیا کہیں گے. حضور میں وہ شخص تھا جس نے بیٹی کا نکاح دیا تھا تو یہ دیکھا تھا کہ کون داڑھی منڈا ہے, کون کلین شیو ہے. داڑھی والے سے میں نے انکار کیا تھا. کیا اللہ کے محبوب کو ہم منہ دکھائیں گے؟